پاکستان میں احتساب کے نام کے اوپر ہمیشہ وچ ہنٹ ہوتا رہا اور احتساب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، سیاسی مخالفین کی توڑ کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، اور جب اسٹیبلشمنٹ کا دل چاہے کسی بندے کو اگر پکڑ کے بند کرنا ہو تو اس کام کے لیے بھی سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے مخالفین کو بند کرنے کے لیے اور تڑپانے کے لیے بھی اسی قانون کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ نیب والا لا تو مشرف نے بنایا تھا، اس سے پہلے سیف الرحمان کا احتساب سیل ہوا کرتا تھا، وہ بھی یہی کام کرتا تھا۔ کوئی ایک دور بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کرنے کی کوشش کی ہو۔ تو نیب نے پاکستان کا جتنا نقصان کیا ہے شاید کسی بھی اور لیول کی کرپشن، کسی اور لیول کی پور گورننس نے اتنا نقصان نہ کیا ہو جتنا پچھلے 20-22 سالوں میں نیب نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا۔ سرکاری مشینری فیصلہ لینے سے گریز کرتی ہے، بڑے بڑے انویسٹرز پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ IPP سے یہ کام شروع ہوا تھا اور پھر یہ چلتا رہا، رکا نہیں، اس نے بریک لگائی نہیں۔ ابھی تازہ ترین مثال جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور حسین داؤد اینگرو والے، اور پاکستان کے بہت بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک نام ہے۔ ان سب کو پکڑ کے، کیونکہ شاہد خاقان کو یا مفتاح کو اندر بند کرنا مقصود تھا، تو اس سے جڑے ہوئے تمام نام جو تھے ان کو پکڑ کے ہم نے ایک ریفرنس میں ڈالا اور 20-22 سال تک یہ کہنا چاہیے کہ ان کی عزت اچھالی گئی کرپشن کے نام کے اوپر۔ اور 22-24 سال یہ جو نیب کا پورا سسٹم ہے، اس پورے سسٹم نے اخیر میں جا کے اگلا کیا ہے؟ یہ 2019 میں جولائی کے مہینے میں شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا تھا، کئی مہینے پابند سلاسل رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، بری کر دیا گیا۔ یہ وہ مذاکرہ خیز صورتحال ہے جس نے پاکستان کو آج یہاں لا کھڑا کیا۔ حسین داؤد، بہت سے لوگ شاید ان سے تعارف ان کا نہ ہو، ان کا ابھی جو چند ایک دفعہ مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا ہے تو وہ آپ کو باقاعدہ لیکچر کر رہے ہوتے ہیں گڈ کریکٹر اور گڈ مینرز کے اوپر۔ CGM، یہ انہوں نے اپنے بزنس کا ایک وہ نئے کوئی SOPs وضع کیے ہوئے ہیں CGM کے نام سے، کریکٹر اینڈ گڈ مینرز۔ اور ورلڈ اکنامک فورم میں ابھی ریسنٹلی ان کا ایک لیکچر تھا، مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو اس میں سینٹرل پیس جو ان کا پوری بزنس مینجمنٹ کی اپروچ کا یا اکانومی کا وہ ٹروتھ ہے۔ تو اس شخص کو بھی ہم نے کہا کہ یہ اس ٹرمینل کے اندر، کرپشن کے اندر یہ بھی ملوث ہے۔ شاہد خاقان عباسی پاکستان کے ان سیاستدانوں میں سے جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں۔ مفتاح اسماعیل، کوئی کرپشن کا چارج اس کے اوپر نہیں تھا، لیکن ساروں نے ایک ہی سزا پائی۔ آج پروگرام میں یہ سارے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اور مفتاح صاحب بھی، تو ان سے پوچھیں گے کہ اصل کہانی تھی کیا، شروع کیسے ہوئی، ان کو سزا دینے کا سبب کیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ شامل ہو رہے ہیں۔ مفتاح صاحب کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مفتاح صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتاح صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ اپنا واقعہ سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے تھے، آپ نے وہ ایشو نہیں بتایا کہ ہوا کیا تھا جس پہ آپ اتنے آپ دیدہ ہو گئے، کیا ہوا تھا؟ بےہودگی کا تو وہ خیر کوئی بھی پیمانہ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتا، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا؟ سر دیکھیں، میں سچی بات یہ ہے کہ میں 5 مہینے جیل میں رہا، اس میں رہا ہوں سالٹری کنفائنمنٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ شاہد بھائی نوز دس کہ میں ہنستا رہتا تھا جیل میں، کورٹس میں، کبھی بھی میں نیب والوں کو الٹی سیدھی مطلب باتیں بھی کہتا تھا، جو مطلب ان کو میں سناتا تھا، کیونکہ میں سچ بول رہا تھا، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ لیکن جو مجھے بڑا افیکٹ ہوا نا سر کو، جس دن انہوں نے میرے گھر پہ چھاپا مارا تھا، اس دن میری بیوی اور بیٹی کی کلوزٹ میں جا کے انہوں نے اس کی بھی تلاشی کی تھی۔ کیا ضرورت رہے تھے میری بیٹی کی کلوزٹس کے اندر یا میری بیوی کی کلوزٹ میں، وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ مطلب ادر دین ہراسمنٹ اینڈ ہیومیلیشن، واٹ پاسبل آؤٹ کم could there have been؟ تو اگر آپ پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ کسی اور کے گھر کے اندر بیگم اور اس کی بچیوں کے کمروں میں جا رہے ہیں، الماریوں میں جا رہے ہیں آپ؟ مجھے اس پہ غصہ ہے کہ مطلب کوئی حد تو ہوتی ہے نا، کہ کتنا نیچے ہو جائیں گے آپ، کتنا نیچے گریں گے، کوئی نیچ پڑنے کی بھی حد ہوتی ہے نا۔ یہ بات پہ مجھے غصہ آیا تھا سیریسلی۔ ادروائز بند کر دیا تو ٹھیک ہے، بند کر دیا۔ مطلب جو میں سچ بتاؤں کہ جس دن میں شاہد بھائی نے مجھے 2 لیٹر لکھے تھے، مریم اورنگزیب نے بھی مجھ سے بھی ساتھ میسیج بھجوایا تھا، عبداللہ نے کراچی میں بھی مجھے کہا، پھر اسلام آباد میں بھی آ کے کہا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دے دیجیے۔ اور میں شاہد بھائی سے ہی مذاق کرتا تھا کہ سر آپ کی ہینڈ رائٹنگ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں جب جیل گیا تو اس کے دوسرے دن میرے دوست فواد صاحب جو ہیں، وہ فواد انور صاحب میرے پرائیویٹ بزنس مین دوست ہیں، وہ حسین اصغر سے ملنے گئے۔ اس نے کہا صرف نواز شریف کے خلاف یا شاہد عباسی کے خلاف بیان دے دو۔ کیا بیان دوں میں؟ نواز شریف کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا اس ٹرمینل کے بارے میں، ادر دین دا فیکٹ کہ ہی وانٹڈ دس ٹرمینل ڈن۔ اس بیچارے کا کیا تعلق تھا؟ اور شاہد عباسی اور میں لڑتے رہے۔ میں کہتا تھا کہ شاہد بھائی پرائم اکیوز تو میں ہونا چاہیے، بیکاز آئی واز دا چیئرمین ہو سائنڈ دس۔ بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ انہوں نے، اب آپ دیکھیں کہ کنسپریسی کتنی تھی کہ US8 نے یہ کنسلٹنٹ ہائر کیے تھے، ہم لوگوں نے ہائر نہیں کیے تھے۔ تو US8 کو بھی انہوں نے لیٹر لکھا تھا
کہ یو ایس ایڈ نے کوئی برٹش کنسلٹنٹ ہائر کرے تھے، وہ بھی اس میں ملے ہوئے تھے۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ یو ایس ایڈ نے یہ برٹش کنسلٹنٹ 2013 میں نہیں کیا تھا جب نون کی حکومت آئی تھی، وہ 2012 میں کیے ہوئے تھے جب ہماری حکومت بھی نہیں آئی تھی، جب میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھی کہ میں کبھی ایس ایس جی سی کے چیئرمین بنوں گا یا شاہد بھائی جو ہیں وہ ایس ایس اپنے پیٹرولیم کے وزیر بنیں گے۔ سیریسلی وی ڈنٹ، یہ کنسپریسی تھی کہ دیر آر یو ایس ایڈ کنسلٹنٹس، یو ایس ایڈ ہائرڈ کنسلٹنٹس ان برٹن ہو ایکچولی کیم اپ ود دس تھنگ، اور یہ بھی ان کو پتا تھی کہ اس سے اینگرو کمپنی میں جب اسد عمر چیئرمین تھے تو انہوں نے $1.04 کا یا کوئی 95 سینٹ کا بٹ کرا تھا، اور یہ جو ہے ہم نے 66 سینٹ میں پہلے کی اور اس کے بعد اس کو ہم 44 سینٹ پہ لے کے آئے یا 42 سینٹ پہ لے کے آئے۔ یہ بھی بات طے ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ پاکستان کا نہیں، دنیا میں کوئی سستا ٹرمینل نہیں لگا ہوا۔ یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ دس از دا موسٹ یوز ٹرمینل ان پاکستان اینڈ ون آف دا موسٹ یوز ٹرمینل ان دا ورلڈ۔ ایک مہینہ اگر آپ اینگرو کا یہ ٹرمینل بند کر دیں، پاکستان کی پوری سسٹم بیٹھ جائے گا انرجی کا، کسی کے گھر میں بجلی نہیں آئے گی، کسی کے گھر میں گیس نہیں آئے گی۔ تو یہ 2 سال کا پروجیکٹ 10 مہینے میں کیا ہے۔ تو کوئی اگر یہ ملک میں انصاف ہوتا نا، یہ کوئی ملک میں انصاف ہوتا۔ احسن اقبال کا کیس ہمارے سامنے ہے، بہت سارے اور کیسز سامنے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جن کے اوپر بالکل چارج بننا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو پکڑا اور کئی مہینے جیلوں میں گزار دیے انہوں نے۔ آپ نے بھی مہینوں گزارے، شاہد خاقان صاحب نے بھی مہینوں گزارے۔ تو اس نیب کی یوٹیلیٹی سوائے یہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال پہلے بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ہے نہیں ہے، تو ہمیں اس کا حل نہیں ڈھونڈنا چاہیے؟ اس کا کیا کریں اس نیب کا؟ سر اس کا حل شاہد عباسی صاحب نے پہلے دن دیا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، اور یہ تھا کہ نیب کو بند کر دو، لیکن اس وقت انہوں نے کہا نہیں، لوگ بولیں گے آپ اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ شاہد بھائی نے کہا کہ پھر مسلم لیگ کے منسٹروں کے کیسز رہن دیں، باقی سارے کیسز بند کر دیں۔ اور یہ بات میں بتاؤں کہ آج تک ہم نے 265 کی اپلیکیشن یہ کیس ختم کرنے کی نہیں کی، آج تک ہم نے یہ نہیں کیا جو نیب کے آپ نے لاز آسان کر دی، ہم نے اس کے تحت بھی جو بھی انہوں نے آسان کیا ہم نے اس کے تحت بھی نہیں اپلیکیشن کی۔ ہم نے کہا کیس چلنے دو۔ اینڈ شاہد بھائی اینڈ آئی ٹاکڈ فرسٹ ڈے جب یہ کیس ختم ہوا تو میں نے کہا شاہد بھائی دس از ریئلی بیڈ ان ون سینس کہ وی وانٹڈ کہ یہ سارے 115 وہ آئیں۔ اور ندیم بھائی میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھ کو اور شاہد بھائی کو آپ بلائیں اور آپ ان نیب کے افسران کو بلائیے اس آپ کے شو میں، اور ان سے پوچھے کہ کیا مقدمہ تھا بتاؤ، اور ان سے پوچھے کہ کیا اس اینگرو کے ٹرمینل سے جو لگوایا تھا شاہد عباسی نے، مفتاح نے، جو اور لوگوں نے، کہ کیا اس سے دنیا میں کوئی سستا ٹرمینل ہے، کیا اس سے زیادہ یوز ٹرمینل ہے؟ صاحب میں شاہد صاحب سے بھی یہ سوال کیا، آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو ان لوگوں کو عدالت میں جا کے چیلنج کرنا چاہیے، عدالت میں بلوائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے محرکات کیا تھے۔ سر 100% کروں گا، میں 100% کروں گا، اور میں پوچھوں گا کہ یہ آپ کو کس نے کہا تھا۔ یہ جو 2 آئے آفسر میرے کمرے میں آتے تھے اور ایک کنسلٹنٹ آتا تھا، اور اس کنسلٹنٹ اتنا بیوقوف آدمی تھا وہ کہ اس کو سلوپ اور کانسٹنٹ کا فرق نہیں پڑتا تھی، کیونکہ یہ ہم کو اریسٹ تو کیا تھا ٹرمینل میں، لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ ایل این جی ڈیل کی بھی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اور ٹرمینل میں تو میں انوالو تھا ایل این جی ڈیل میں صرف ایک مرتبہ صرف میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا، اور وہ مجھ کو پتہ نہیں کیا الزام لگاتے تھے کہ آپ قطر جاتے تھے اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تجھے تو میتھ ہی نہیں آتی ہے، تو نے کیا مطلب کہ 6ٹھی 7ویں جماعت نہیں پڑھی ہے کہ تجھے سلوپ اور وہ نہیں سمجھ میں آتا؟ مجھے ایک دن ڈی جے نیب آ کے کچھ غلط کہہ رہے تھے بات، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ MMCFD نہیں ہے، یہ MMBTU ہے۔ تو بولتا بس آپ یہ زبانیں سیکھ گئے، یہ ورڈ سیکھ گئے تو آپ لوگ چیزیں آ گئے۔ میں کہا یہ ورڈ سیکھے نہیں ہیں، میں PhD کری ہے اکنامکس میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے یہ چیزیں پتہ ہیں کہ فرق کیا ہوتا ہے، محنت کری ہے ہم نے اس کے اندر۔ اگر میں SSGC کی نوکری لی ہے تو میں نے یہ محنت کری ہے۔ مجھے نیب والے آ کے بولتے تھے سر آر یو کوالیفائڈ ٹو بی دا چیئرمین آف، میں نے کہا مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ اب تک کون چیئرمین لگا ہے، مجھے بتا دے اس کا نام، کہ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں کہ پاکستان میں گیس کی کتنی ضرورت ہے اور کتنے کی ہونی چاہیے۔ شاہد صاحب جو سیاسی نوعیت کے مقدمات تھے پہلے بھی بڑے تھے اور آج بھی ان کی کمی نہیں ہے۔ ہم پاکستان کو ایسے نہیں آگے چلا سکتے، پاکستان کا ہم نے پٹھا بٹھا دیا، جو صحیح لفظ بولا جائے نا تو ہم نے پٹھا بٹھا دیا، اور یہ کبھی نیب کو استعمال کر لیتے ہیں، کبھی کسی عدالت کو، کوئی جج بشیر آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور آ جاتا ہے۔ پاکستان آگے نہیں جا رہا، نیچے جا رہا ہے۔ نہیں، یہ جب آپ کہتے ہیں سیاسی نوعیت کے مقدمات، بات تو ساری یہی ہے نا، یہ ساری آپ نے سیاست کھیلنی ہے نا۔ ابھی بھی سیاسی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں سیاست کھیلنی ہے آپ نے، ابھی آپ جو سیاست مقدمات کھیلیں گے وہ نہیں چلے گا۔ ابھی جو مقدمات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، جو عمران کے اوپر لائنیں لگائی ہیں اس کے اوپر میں دیکھیں، جب آپ سیاسی آدمی پہ مقدمے غلط بنائیں گے، اس کو دفاع کا موقع نہیں دیں گے، اس کو جیلوں میں پہلے ڈالیں گے، مقدمے بعد میں بنیں گے، مقدمے میں جتنی جان ہو وہ شک و شبے کا شکار ہو جاتا ہے مقدمہ۔ آپ نے کتنے مہینے جیل میں گزارے؟
میں نے ابھی 9 مہینے اس کیس میں گزارے ہیں، اور 4 مہینے شاید مفتاح صاحب نے بھی گزارے ہیں۔ جی 4-5 مہینے مفتاح صاحب بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں ہمیں یقین کریں اس بات کا کوئی میرے کسی کے خلاف کوئی جو ابھی پی ٹی آئی پہ کیسز ہیں، عمران کے اوپر جو کیسز ہیں، وہ توشہ خانہ کے کیسز ہی 2 ہو چکے ہیں، وہ عدت والے کیس میں بھی سزا ہو چکی ہے، سائفر والا بھی چل رہا ہے۔ آپ پروسیکیوٹ کریں، آپ نے جو بھی کرنا ہے۔ اب پہ 6 سال یار آپ مقدمہ کیوں نہیں چلا سکے؟ آپ نے 5.5 فٹ اونچی کتابیں ہیں جو ہمارے خلاف ایویڈنس ہے، سو کالڈ ایویڈنس ہے، 5.5 فٹ اونچا ہے، اور اس میں سے نکلا کچھ نہیں۔ 118 وٹنس ہے۔ آپ کیوں نہیں کیس چلایا؟ آپ نے 6 سال سے عدالتوں میں پھر رہے، لوگوں کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ ملک کوئی افسر کام نہیں کرتا۔ آپ سیاست کھیلنی یار، نیب سے مت کھیلیں سیاست۔ نیب کے دیکھیں، نیب کی بنیاد ہی ایک برائی پہ مشتمل ہے۔ یہ بنا ہی سیاست کھیلنے کے لیے تھا، مشرف صاحب نے بنایا تھا کہ میں سیاستدانوں کو پکڑ سکوں۔ یہ جو پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی تھی، اسی نے بنائی تھی، کاف لیگ اسی نے بنائی تھی۔ یہ اس ادارے کی یہ ابھی جو پی ٹی آئی کے حصے بکھرے ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے؟ جی ایسے ہی نیب سے ڈرا کر، اور بھی عربے قسم کے استعمال ہوتے ہیں بدقسمتی سے۔ یہ آپ نے یا ملک چلانا ہے یا آپ نے یہ سیاست کھیلنی ہے، نہیں چلے گا ملک۔ میں آپ کو حقیقت سے بتا رہا ہوں، یہ ادارہ آپ رکھیں گے ملک نہیں چلے گا۔ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک طرف یہ کرپشن کے نام کے اوپر ہم سیاسی مخالفین کو نیب کے ذریعے فکس کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ ریکارڈ لیول پہ پچھلے 4-5 سال ہم نے مہنگائی کے گزارے ہیں، ریکارڈ لیول کے اوپر ان امپلائمنٹ ہے، اور پورسٹ جو جتنی ہو سکتی ہے نا گروتھ ریٹ، وہ ہماری اتنی نیچے گری ہوئی ہے۔ ڈیفیسٹ زمین سے آسمان تک پہنچ گیا، اور ہمارے پاس ڈیٹ سروسنگ کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ بھی ہم بینکوں سے ادھار لیتے ہیں تو ڈیٹ سروس کرتے ہیں۔ مفتاح صاحب، سلائٹ امپرومنٹ ان انفلیشن ڈیورنگ دا منتھ آف اپریل، لیکن ابھی تک ہم جہاں کھڑے ہیں بہت بری صورتحال ہے، 22% پہ پالیسی ریٹ ہے۔ تو ایک طرف ہم کرپشن کے نام کے اوپر مخالفین کو سزائیں دے دے کے جیلوں میں ڈال دیں، گورننس کا نظام یہ ہے کہ ان سے اکانومی چل نہیں رہی ہے، پتہ نہیں پاکستان کو آگے چلانا کیسے ہم نے۔ سر یہ بات تو طے ہے کہ اکانومی چل نہیں رہی۔ یہ خبر اچھی ہے کہ انفلیشن مارچ میں بھی اچھا تھا اور اپریل میں بہت اچھا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پرسوں غلطی کی ہے جب انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کم نہیں کیے۔ ان کو یہ اپریل کے نمبرز بھی پتہ تھے جو پبلک آج ہوئے ہیں، لیکن ان کو پہلے سے پتہ تھے یہ۔ اور کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہوا تھا ان کو کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کم نہ کریں، لیکن کیونکہ اسٹیٹ بینک کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے دنیا میں۔ پچھلے سال جب ڈار صاحب کے کہنے پہ انہوں نے آرٹیفیشلی 229 پہ 4-5 مہینے رکھا، تو دنیا میں ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی کہ یار تم لوگ تو وہ جو فائنانس منسٹری کہتی ہے وہ کرتے ہو کہ تم آرٹیفیشل ایک ریٹ رکھ کے رکھا ہے، اور پاکستان کی اسٹیٹ بینک کی تو ویسے ہی پرانی کریڈیبلٹی خراب ہے۔ تو ہم آئی ایم ایف کو یہ کنونس نہیں کر پائے اس بار کہ یار یہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنا ضروری ہے۔ دیکھو منتھلی انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہو گیا ہے، کور انفلیشن ریٹ کم ہو گیا ہے، اور پاکستان میں جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں، پاکستان اسی طرح چلتا ہے جیسے دنیا چلتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نظام ڈفرینٹ ہے، وہ غلط بات ہے۔ لیکن جب آپ انٹرسٹ ریٹ اتنا اوپر رکھتے ہیں تو ایک تو بزنسز بہت پریشانی میں آ گئے ہیں، بزنسز ایکچولی پیسے واپس کر رہے ہیں بینکوں کو، لیکن منی سپلائی پھر بھی جو بڑھ رہی ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا قرض واپس نہیں کر پا رہی ہے، ماں سوائے اس کے کہ نوٹیں چھاپے، اور وہ انڈائریکٹلی نوٹیں چھاپ کو بینکوں کو دیتی ہے، بینک ان کو دیتے ہیں۔ تو انٹرسٹ ریٹ کم کرنا ضروری تھا میرے خیال سے اس بار۔ خیر کوئی قیامت نہیں آ گئی، اگلی مرتبہ کم کر لیں گے، لیکن اس سے ایک سگنل بھی آتا ہے۔ تو میرے خیال سے اسٹیٹ بینک کی یہ غلطی تھی، اور اگر ایک زیادہ کریڈیبل اسٹیٹ بینک ہوتا تو شاید آئی ایم ایف کو یہ بات کنونس کر سکتا تھا، لیکن حکومت پاکستان سر کوئی کریڈیبل نام کی چیز رہ کوئی نہیں گئی ہے۔ ویسے تو اسٹیٹ بینک کی آزادی کے نام کے اوپر ہم نے قانون بنایا تھا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر چلتا ہے۔ ایوری ون نیو اباؤٹ اٹ کہ یہ اس دفعہ اپریل کا نمبر نیچے جا رہا ہے انفلیشن کا، لیکن وہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں کیونکہ آپ کی قسط لگی ہوئی تھی، انہوں نے نیچے نہیں کیا۔ اب آپ نے 3 سال کا ایک پروگرام بھی کرنا ہے، تو ہمارا حال کیا کریں گے؟ ہم تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے، نہ ہماری کوئی سٹینڈنگ ہے، نہ کریڈیبلٹی ہے، نہ نیگوسیشن پاور ہے۔ نہیں، نیگوسیشن پاور تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایک کریڈیبلٹی ہو سکتی تھی اگر پچھلے سال اسٹیٹ بینک یہ غلطی نہیں کرتا اور پھر یہ دنیا کو جھوٹ نہیں بولتا کہ نہیں ہم تو ڈالر کو کچھ کنٹرول نہیں کر رہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 229 پہ زبردستی آپ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر وہ تھوڑی سی کریڈیبلٹی اگر اسٹیٹ بینک کی ہو جاتی تو وہ شاید کر سکتے تھے۔ بہرحال لیکن مفتاح صاحب ابھی بھی میرے خیال یہ ڈالر خرید رہے ہیں مارکیٹ سے، جس کی وجہ سے ریٹ 278-79 پہ اٹکا ہوا ہے، نہیں تو روپیہ تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ انٹر بینک سے ڈالر اٹھا رہا ہے اسٹیٹ بینک، بالکل اٹھا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح کام کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک ڈالر اس وقت نہیں اٹھاتا، میں خاطر 5-5.5 ڈالر خریدے ہیں، $1 بلین بیچا ہے تو $4.5 بلین نیٹ خریدے ہیں،
تو یہ بات آپ کی نیٹ میں $4.5 کی جائیں گے، صحیح بتایا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ بات درست ہے آپ کی کہ ڈالر تھوڑا سا نیچے ہو جاتا اور بھی، لیکن آپ یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ ہمارے ریزرو جو ہیں وہ $4 بلین سے اگر نیچے ہو جاتے ہیں، اور جو 8 بلین ہے جب وہ $4 بلین کے نیچے ہو جاتے ہیں تو ادھر ڈیفالٹ کا بہت زیادہ چانس ہو جاتا ہے، اور جب ڈیفالٹ کا چانس ہو جاتا ہے تو پھر وہ $370 کا ڈالر ہو جاتا ہے. پھر جو ہوا ہے نا، پھر وہ ڈیمانڈ نکل آتی ہے ڈیفالٹ کی ڈیمانڈ، پھر وہ نکل آتی ہے ڈالرائزیشن کی ڈیمانڈ. تو اسٹیٹ بینک کو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اس ریزرو کو جو ہے وہ منیمم اس کو رکھے، اور اس لیے ڈالر خریدنے پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلطی نہیں ہے اسٹیٹ بینک کو. اور کیونکہ آپ نے اتنا قرض لیا ہوا ہے جو آپ کے فیوچر جنریشنز کو آپ نے مستقبل کو بیچا ہوا ہے، تو آپ کو یہ کرنا ضروری ہے. نہ آپ کی برآمدات اتنی ہیں کہ جس کے تحت آپ ڈیٹ سروسنگ کر سکتے ہیں. ڈیٹس آپ نے قرض لیتے ہوئے آپ یہ نہیں سوچتے کہ کبھی واپس بھی کرنا پڑے گا. سو دس پالیسی آف اسٹیٹ بینک آئی اپروو کہ ان کو ڈالر خرید لینے چاہیے تھے. یہ تو میں 2018 سے ان کو کہہ رہا تھا جب شاہد بھائی وزیر اعظم تھے اس زمانے کے بھی گورنر کو، کہ بھائی تھوڑے سے ڈالر خرید لو، اگر مارکیٹ سے ملتے ہیں تھوڑا سا ریٹ بڑھ جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو پالیسی ہے ان کی انٹرسٹ ریٹ نہ کم کرنے کی، میرے خیال سے یہ اس بار ان کی غلطی تھی.